بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حماس کا پس منظر، غزہ کی پچھلے 2 اشروں کی صورتحال اور عرب اسرائیل جنگوں کا مختصر جائزہ لیا تھا۔ اس وقت پورے عالمی میڈیا پر یہی سوال گردش کر رہا ہے کہ حماس نے اسرائیل کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور بے پناہ افراد قوت سے لیس انٹیلیجنس اور عسکری نیٹ ورک کو کیسے ناکام بنا دیا۔ یہ واقعی ملین ڈالر کویسچن ہے۔ ایک ایسی تنظیم جس کے پاس وسائل بہت کم ہیں، پچھلے 16 برس سے جس کی معاشی اقتصادی ناکہ بندی کی جا رہی ہے، شدید پابندیاں عائد ہیں جنہیں عملی طور پر ایک محدود دائرے میں مقید کیا ہوا ہے، وہ تنظیم کیسے اتنا بڑا، منظم، پیچیدہ اور بیک وقت کئی اطراف سے اسرائیل پر ایسا زبردست شاکنگ اٹیک کر سکتی ہے؟ ایسا مگر ہو چکا ہے۔ حماس کے اٹیک نے اسرائیلی دفاع کو کچھ دیر کے لیے مفلوج کر دیا۔ اسی وجہ سے ان کا اتنا زیادہ جانی نقصان ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ حماس کے جنگجوؤں کے حملے میں 1000 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے بہت سے فوجی بھی ہیں۔ 3000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 1100 کے قریب اسرائیلی پکڑے گئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ آخر ہر کوئی اسرائیلی انٹیلیجنس کی ناکامی اور حماس کے سرپرائز کا ذکر کیوں کر رہا ہے۔ دراصل غزہ کی پٹی بحیرہ روم کے کنارے پر واقع ہے۔ اس کے ساتھ سمندر ہے تو باقی اطراف میں اسرائیل اور مصر۔ ان کے علاوہ کسی ملک کی سرحد غزہ سے نہیں ملتی۔ غزہ بڑا شہر بھی نہیں ہے، آپ اسے لاہور کا چوتھا حصہ سمجھ لیجئے۔ بمشکل 22-23 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ 41 کلومیٹر لمبی، شمال سے 6 اور جنوب سے 12 کلومیٹر چوڑی پٹی ہے۔ جگہ کم اور آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت گنجان آباد شہر ہے۔ زیادہ تر اونچی عمارتیں اس لیے ہیں کہ رہنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہے۔ غزہ میں شرح پیدائش بھی خاصی زیادہ ہے۔ شاید اس کی وجہ اسرائیلی حملوں میں مسلسل فلسطینی عوام کا شہید ہونا ہے۔ مقامی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی آبادی زیادہ ہو تاکہ فلسطینیوں کو مٹانے کا اسرائیلی ناپاک خواب کبھی پورا نہ ہو سکے۔ اسرائیل نے غزہ کے گرد بڑی زبردست قسم کی حفاظتی باڑ اور دیوار لگا رکھی ہے۔ جدید ترین حساس آلات اور سینسر سے لیس انتظامات ہیں۔ بے شمار چیک پوسٹیں، پیٹرولنگ فورسز اور ریموٹ کنٹرول گنز جن کے سینسر کسی بھی فرد کی موجودگی بھانپ کر از خود فائرنگ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے غزہ والوں کا بہت سخت محاصرہ اور ناکہ بندی بھی کر رکھی ہے۔ شہر میں اشیاء ضروریہ کی شدید قلت رہتی ہے اور اکثر کھانے پینے کی چیزیں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ اہل غزہ نے اس کا توڑ کرنے کے لیے مصر کی سرحد کے ساتھ مختلف جگہوں پر طویل سرنگیں کھود رکھی ہیں تاکہ کسی طریقے سے مصر سے سامان غزہ سمگل کر سکے۔ مصری پولیس کرپٹ اور نالائق ہے تو لہٰذا سمگلنگ چلتی رہتی ہے۔ رفح کراسنگ مصر کا وہ راستہ ہے جہاں سے غزہ جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ برسوں سے بند ہے۔ جب اخوان المسلمون کے ڈاکٹر مرسی مصر کے صدر تھے تو 1.5 سال کے لیے یہ کراسنگ کھول دی گئی۔ اس کے بعد سختی سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسرائیل کے مالی تعاون سے مصر نے غزہ کے سرنگوں کو بند کرنے کے لیے تمام تر انتظامات کر رکھے ہیں، باڑ بھی لگا رکھی ہے۔ غرض مصر اور اسرائیل کی ہر ممکن کوشش ہے کہ غزہ میں ہتھیار، ساز و سامان اور اشیاء ضرورت نہ جا سکیں۔ اس پس منظر میں یہ بڑا حیران کن ہے کہ حماس نے نہ صرف اتنے جدید راکٹ بنا لیے جو اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور دیگر شہروں تک کو مار سکیں، جدید گنز، گلائیڈرز، کشتیاں اور دیگر بھاری ہتھیار بھی بنا لیے جن کی مدد سے یہ حملہ ہوا، جسے طوفان الاقصی آپریشن کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے دوستو کہ اسرائیل کی اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اس بری طرح ناکام کیسے ہو گئی؟ موساد کے پاس تمام تر ٹیکنالوجی اور مالی وسائل کے ساتھ ساتھ بہت لمبا چوڑا افرادی قوت کا نیٹ ورک بھی ہے۔ موساد نے غزہ میں حماس اور مغربی کنارے میں PLO کی صفوں میں اپنے بہت سے مخبر شامل کر رکھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے لبنان، مصر، ایران وغیرہ میں بھی اپنا اچھا خاصا نیٹ ورک بنا رکھا ہے جہاں سے وہ اطلاعات جمع کرتے رہتے ہیں۔
جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق موساد کسی بھی قسم کی پیشگی وارننگ یا اطلاع دینے میں ناکام رہی ہے۔ دوستو، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ شکریہ۔